تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا اتفاقی فیصلہ یہ ہے کہ اکٹھی اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں کسی نے کہہ دی تو وہ کتنی ہوں گی بھائی؟ 3۔ حنفیہ بھی یہ کہتے ہیں، جو ہم حنفیہ ہیں، مالکیہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں، شوافی بھی یہ کہتے ہیں، حرم شریف کے جو حنابلہ ہیں، حنبلی مسلک کے حرم شریف کے جو ائمہ ہیں، وہ سارے کا سارا ان کا لجنہ، ان کا بورڈ، مفتیوں کا بورڈ، وہ اسی بات پر انہوں نے باقاعدہ کانفرنس قائم کی تھی اور متفقہ فیصلہ دیا، جو ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں وہ 3 ہی شمار ہوں گی، 1 شمار نہیں ہوگی۔ اب یہ فیصلہ بالکل اتھینٹک ہے۔ اچھا یہ کون کہتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک ہیں؟ 2 کا میں بتاتا ہوں، تیسرا تم اشاروں سے سمجھ جاؤ، اس لیے کہ آپ لوگ دوسرے والے اشارے سمجھتے تو یہ والے اشارے بھی سمجھ جاؤ۔ نمبر 1 شیعہ، خود ان کی کتاب میں موجود ہے کہ ہمارے ہاں کوئی آدمی اکٹھی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے 1 شمار ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2 مرزا قادیانی ملعون بدبخت اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے ہاں اگر کوئی اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے وہ 1 شمار ہوتی ہے۔ اور تیسرا آپ لوگ خود ہی سمجھ لو، میں نے شروع میں 1-2 دفعہ نام بھی لے لیا، ان کے ہاں بھی 3 طلاقیں اکٹھی 1 ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ بہت زبردست، یہ شعر ہر جگہ گرجتا ہے بھائی ماشاءاللہ۔ خیر مقلدین اہل حدیث میں آپ ہیں۔ تیسری بات، ہمارا جوان طبقہ غصے میں آ کر بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، مولوی صاحب سے پوچھنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں جوتا سر پہ مار 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے، ان کے پاس بھاگتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی 3 طلاقیں 1 ہوتی، لہذا بیوی کو رکھ، پوری زندگی حرام کام کرتا ہے، حرام منہ لگاتا ہے۔ یہ اس زنا سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، اس لیے کہ باپ کو اگر پتہ چلے میرا بیٹا کسی لڑکی کو گھر میں لے کر آیا ہے بغیر شادی کے، تو یہ باپ اس کو برا سمجھتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا۔ لیکن یہاں تو صورت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو پاس رکھتا ہے، پھر اکٹھی 3 دیتا ہے، پھر دوبارہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، باپ بھی راضی ہے کہ جی مولوی نے مسئلہ بیان کیا ہے، بیٹا بھی راضی ہے، بھیا بھی راضی ہے، اس کو نکاح سمجھ کر رکھتے ہیں اپنے پاس۔ یہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے بھائی۔ قرآن کی روشنی میں دیکھو، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے کون ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے صفحہ 463 پر، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی جب تک کہ کسی اور مرد سے نکاح کر کے اس سے طلاق لے کر عدت گزار کر پہلے والے کے پاس نہیں آئے، وہ پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاث، کہ جو آدمی کیا 3 طلاقیں دے اس کی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ امت کا اس پر اتفاق ہے، صحابہ کا اتفاق ہے، عمر کا اتفاق ہے، لیکن ان 2 گروہوں کو عمر سے نفرت جو اتنی ہے، یہ 8 رکعت تراویح پڑھ کر بھاگتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جی عمر نے 20 رکعت بنائی ہیں، 8 تو نبی کے زمانے میں ہے، عمر کی کیا مجال کہ شریعت میں تبدیلیاں کرے، عمر تو نبی کا غلام ہے، عمر تو نبی کی اداؤں پر مر مٹنے والا ہے، عمر تو نبی کے اشارے سمجھنے والا ہے، عمر تو نبی کے ذوق اور مزاج کو جاننے والا ہے۔ عمر کی کیا حیثیت کہ وہ نبی علیہ السلام کے مزاج کے خلاف بات کر کے شریعت میں تبدیل کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عمر کے بارے میں یہ فرمایا، یہ میرا عمر وہ کوالٹی والا ہے، وہ اس کو وہ خصوصیات حاصل ہیں کہ یہ سوچتا فرش پر ہے، اس کی سوچ کو اللہ قرآن کی آیت عرش سے اتار کر زمین پر اتارتا ہے۔ تو یہ عمر نے 3 طلاقوں کو 3 کہا اکٹھی اگر کوئی دے، لیکن یار لوگوں کو تکلیف ہے عمر سے، اس لیے 3 کو 1 سمجھتے، شیعہ بھی یہ بھی۔ اور عمر کہتا ہے کہ 20 رکعت ہے، 20 رکعت نبی کے زمانے سے ثابت ہے، نبی نے خود اکٹھے مستقل کنٹینیو یہ عمل نہیں کیا کہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے، یہ 5 نمازیں نہیں پڑھتے، 20 رکعت ایک خاک پڑھیں گے بھائی۔ تو یہ ایک حکمت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو صحابہ کا اتفاق، عمر کا اتفاق، نبی کی حدیثیں موجود ہیں، نبی کے سامنے 3 طلاقیں دی جا رہی، نبی اس کو یہی کہہ رہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی، کام تم نے اچھا نہیں کیا۔ ایک بات میرے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اگلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قرآن کی آیت سے کیا بات سمجھ آئی؟ اگر اس نے تیسری طلاق دے دی
تو یہ عورت، اور میں نے اصول بتا دیا کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کے گھر گئی اور اس کو طلاق ہو گئی تو عدت لازمی گزارنا ہے، قرآن کی دوسری آیت سے ثابت ہے، طلقوہن لعدتہن۔ اب اگر اس عورت کو اس کے خاوند نے تیسری طلاق بھی دے دی تو یہ پہلے والے خاوند کے لیے حلال نہیں، خود قرآن کی آیت فرما رہی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رفاعہ کی بیوی نے جو آ کر کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک کہ تم دوسرے خاوند سے ہم بستری نہ کرو پہلی والی کی حلال نہیں ہو۔ شیخ محمد بیٹھا ہوا ڈیفینس کے اندر، آپ حضرات اس کے لیکچر سنتے ہوں گے شاید، شیخ محمد کوئی عالم دین نہیں ہے، بس تعلیم ہے دنیاوی۔ اب میں ویسے اس دن فیس بک دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دیں تو اگر وہ دوبارہ اپنے خاوند کے پاس جانا چاہے تو اس کو روکو نہ، یعنی کہ بغیر کسی سے نکاح کیے وہ پہلے والے خاوند کے پاس آ بھی سکتی ہیں، عدت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ واضح گٹھالا قرآن کی آیت، کوئی وہاں سے کیچ کر رہا ہے، کوئی وہاں سے کیچ کر رہا ہے، اصول نہیں بتا رہا، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں تو کیا الگ الگ ہیں، کوئی یہ پہلے پارے میں، کوئی دوسرے میں، کوئی تیسرے میں ہے۔ تو اس نے قرآنی آیات کو، وہ بیچارہ جو مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی قرآن دانی میں تو اتنا ماہر نہیں تھا، اس لیے وہ بھی اس کی کیا ہے، وہ باقاعدہ اس کی تقریر کو نوٹ کر رہے تھے، اس کے پوائنٹس نوٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بھائی کمال، حضرت جی نے آج تو ایک نیا کیا ہے مارکیٹ کے اندر ہمارے لیے ایک بہترین سامان کیا ہے مہیا کر دیا کہ اگر کوئی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، وہ بیوی دوبارہ اس کے پاس آنا چاہے تو دوسرے خاوند کی ضرورت نہیں، وہ پہلے خاوند کے پاس بغیر عدت گزارے آ سکتی ہے۔ حالانکہ ترجمہ آپ دیکھ لیں، کسی بھی قرآن کی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے اکابر میں سے کسی کے بھی ترجمے کو اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ بقرہ کی آیت 229، 30، 31، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بیان القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر آسان ترجمہ چاہیے مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ وہ دیکھ لیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اور پھر دوسرا معاملہ کہ ہمارے پنجاب کا جو ہائی کورٹ ہے، اس جج نے ایک فیصلہ دیا چند دنوں پہلے۔ وہ فیصلہ کیا دیا کہ اگر کسی لڑکی کو، کسی عورت کو اس کے خاوند نے 3 طلاقیں دے دیں تو اس کو عدت کی گزارنے کی ضرورت نہیں، وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ حالانکہ قرآنی اصول بتا رہے طلاق شدہ عورت جس سے ہم بستری ہوئی، وہ اگر اس کو خاوند طلاق دے تو عدت کے بغیر وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن کریم کا واضح فیصلہ ہے، لیکن آج کل جج بہت شیر ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں، اپنے کو قرآن سے بالا سمجھتے ہیں، اپنے کو قرآنی قانون سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اپنی زبان سے نکلا ہوا لفظ، اپنی قلم کی نوک سے نکلا ہوا لفظ وہ گویا کہ صحیفہ سماوی سمجھتے ہیں، وہی الہی سمجھتے ہیں۔ اور پھر جب ان سے کہا جائے کہ تم نے گند کیا ہے، تم نے قرآن کو چیلنج کیا ہے، کہا اب ہمارا کام یہ رہ گیا ہے ہم فیصلہ کریں اور یو ٹرن لیں، ہمارا کام اب یہ رہ گیا ہے فیصلہ کریں واپس لیں، یعنی ہماری اس میں توہین ہے۔ ارے تمہاری توہین کی ایسی کی تیسی، اگر تمہارا فیصلہ قرآن کے خلاف ہو، ہم تمہاری توہین، تمہارے فیصلوں کو جوتوں کی نوک سے اڑاتے ہیں۔ بھائی قرآن واضح فرما رہا ہے، نبی پھر تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے بھائی؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہم اس قرآن کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ کیوں اللہ کے مبارک 99 ناموں کے نیچے، اس اسمبلی کے نیچے تم اللہ کے نام کا عہد لیتے ہو، حلف اٹھاتے ہو؟ جاؤ پھر کسی گیتا کے اوپر ہاتھ رکھو، کسی گرنتھ کے اوپر ہاتھ رکھو، کسی انجیل اور زبور کے اوپر ہاتھ رکھو، کہہ دو کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے، لیکن تمہاری ہمت نہیں ہوتی۔ وہاں سے تم یہ بھی نہیں کرتے، یہاں سے تم ہماری روح کو تڑپاتے ہو، مسلمانوں کے ایمانوں کو وہ کیا ہے، وہ ان کی روحوں کو تڑپانے کی کوشش کرتے ہو اور مسلمانوں کی سینوں کو زخمی کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ قرآن واضح فرما رہا ہے عدت گزارنی ہوگی، قرآن واضح فرما رہا ہے پہلے خاوند کے پاس اگر آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے دوسرے خاوند سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات جو حلالہ ہے، حلالہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حلال کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کسی کے لیے حلال ہو جائے۔ اب ایک ہے حلالہ شرعی اور ایک ہے آج کل کا بازاری حلالہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور بالاتفاق اب اس عورت نے کسی اور سے نکاح کیا، وہاں سے بھی اس کو طلاق مل گئی،
اب اگر پہلے کے پاس آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے. قرآن یہ نہیں فرما رہا کہ اگر طلاق دے دی 3 طلاقیں دے دی اب کیا کرو, ایگریمنٹ کر لو کسی اور سے 1 رات کی 2 رات کا ایگریمنٹ کر لو اور پھر کیا ہے پہلے والے کے پاس آؤ. قرآن اس کے بارے میں ترغیب نہیں دے رہا, اس لیے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ علیہ السلام نے لعنت کے الفاظ فرمائے, لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے, یعنی وہ بیٹھا خامن جو اپنی بیوی کو استعمال کر رہا ہے حلالے کے لیے.